کمیونیکیشن کے وفاقی وزیر مراد سعید نے بالآخر ریحام خان پر دعویٰ کر دیا ہے اور ان کو بتایا ہے کہ اگر انہوں نے 14 دن کے اندر اندر غیر مشروط معافی نہ مانگی تو ان پر 1 ارب روپے کا ہرجانہ دائر کر دیا جائے گا۔ اور دعوے کی بنیاد یہ بنی، اس خبر کے مطابق مراد سعید نے کہا کہ ان کو وزیراعظم پاکستان نے بہترین کارکردگی پر نمبر 1 منسٹر ہونے کی سند دی تھی، جس کے اوپر ایک ٹیلی ویژن پروگرام کیا گیا۔ اس ٹیلی ویژن پروگرام کے اندر ریحام خان کی کتاب جو آج سے تقریباً 3 سال پہلے پبلش ہوئی تھی، اس کا حوالہ دیا گیا۔ اس حوالے کو ان کی حد تک کے لیے استعمال کیا گیا اور ریحام خان نے اس کتاب کے مواد کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی رد عمل یا کنٹرڈکشن جاری نہیں کی، لہٰذا ریحام خان بنیادی طور پر اس تمام بحث کی جس کے ذریعے ان کی عزت کی دھجیاں اڑائی گئیں بنیاد بنی۔ تو اب ریحام خان کو ان سے یا تو معافی مانگنی ہے یا پھر 1 بلین روپے کے ہرجانے کی ادائیگی کے لیے ان کو یا کیس کے لیے ان کو تیار ہونا چاہیے۔ ادائیگی تب ہوگی جب وہ کیس جیت جائیں گے۔ پاکستان کے اندر جو لائبل لاز ہیں اس کے اندر کیس بڑا کھنچ جاتا ہے، لیکن یہ تھریٹس یقیناً ہوتا ہے کہ لائبل اور ڈیفیمیشن کے تحت ہم آپ کے خلاف کیس کر دیں گے، تو وہ تھریٹ اب انہوں نے جاری کر دی۔ اس خبر نے یہ دلچسپ چیز بھی پوائنٹ آؤٹ کی کہ مراد سعید نے ریحام خان کا نام نہیں لیا، نوٹس جاری کیا گیا لیکن نام نہیں لیا، ان کی کتاب کا حوالہ دیا گیا اور یہ بتایا کہ کس طرح اس کتاب کی جو مصنفہ ہیں ان کی وجہ سے یہ تمام ایشو چلا۔ آپ کی یاد دہانی کے لیے کہ اس پروگرام کے ایک شریک محسن بیگ کو جو آن لائن اور جناح اخبار کے ایڈیٹر ان چیف بھی ہیں، ان کو گرفتار کیا گیا 30 منٹ کے بعد جب لاہور میں کمپلینٹ فائل کی گئی مراد سعید کی طرف سے، تو اسلام آباد میں ان کے گھر میں ریڈ کی گئی۔ اس ریڈ کو اس دن ایڈیشنل سیشن جج نے غیر قانونی قرار دیا، جس کے اوپر حکومت نے کہا کہ ہم نے اس جج کے خلاف ایک کیس دائر کرنا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی حدود سے تجاوز کیا اور ان کا جو فیصلہ ہے وہ قانون سے متصادم ہے۔ محسن بیگ اب ظاہر ہے جب عدالت میں پیش ہوتے ہیں تو وہ خان تو گیا کے نعرے لگاتے ہوئے سنائی دیتے ہیں، تو وہ کیس ابھی تک لنگر کرتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے۔ ریحام خان اور ان کی کتاب دوبارہ سے میڈیا کی بحث کا حصہ بن گئی ہے اس نوٹس کے دینے کے بعد۔ یہ یاد رہے کہ ریحام خان کے لیے اس قسم کے تنازع کوئی نئی نہیں ہے۔ اس سے پہلے زلفی بخاری جو وزیراعظم پاکستان کے معتمد خاص ہیں، انہوں نے ریحام خان کے خلاف ایک بڑا اہم کیس جیتا، وہ بھی حد تک عزت کا دعویٰ تھا، جس میں ریحام خان نے بیان دیا تھا کہ زلفی بخاری مبینہ طور پر ایک اللیگل سیل میں ملوث ہیں۔ روزویلٹ ہوٹل کا ذکر کیا گیا تھا اور اس سے انہوں نے بڑے پیسے بنائے ہیں، اس قسم کے انہوں نے طویل ایک بیانیہ جاری کیا تھا جس کے اوپر زلفی بخاری نے ان کو کورٹ لے گئے۔ وہاں پر فیصلہ یہ ہوا کہ ریحام خان کے الفاظ جو ہیں ان سے یقیناً لوگ یہی تاثر لیں گے کہ جو حوالے دیے جا رہے تھے وہ زلفی بخاری کے تھے اور زلفی بخاری کو اس کی عزت کو اس سے ٹھیس پہنچی ہے، تو آپ کے خلاف ہم فیصلہ کرتے ہیں، جس کے اوپر ریحام خان نے پھر انکنڈیشنل اپالوجی بھی کی اور سوشل میڈیا پر بھی چلی، جس کے اوپر زلفی بخاری نے یہ ٹویٹ کیا جو اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ تو ریحام خان کا یہ بیک گراؤنڈ بھی ہے کہ ان کے خلاف آلریڈی ایک سکسیسفل لائبل کیس جو ہے وہ ہو چکا ہے جس کے اوپر انہوں نے معافی مانگی ہے۔ اب یہ چونکہ پاکستان کے اندر ہے تو اس میں جو کیس لنگر آن کر سکتا ہے۔ UK کے اندر جو سسٹم ہے اس میں چستی بھی ہے اور اس کے اندر آپ کے پاس گنجائش کم ہے اگر عدالت ایک خاص فیصلہ کر دیتی ہے، اور جو لاز کا اطلاق ہے اس کو انفورس بھی ظاہر کرتے ہیں، ان کا اطلاق جو ہے وہ اکراس دا بورڈ کیا جاتا ہے وداؤٹ فیئر آف فیور، تو وہاں بھی گنجائش کم ہے۔ پاکستان کے اندر وزیراعظم پاکستان کے اپنے مشیروں کے اوپر، وزیراعظم پاکستان کے اوپر حد تک عزت کے دعوے ہوئے ہیں اور وہ کیسز جو ہیں لنگر آن کرتے ہیں، لیکن مراد سعید نے یہ یقیناً کیا کہ انہوں نے جو پہلے عندیہ دیا تھا کہ ریحام خان کو وہ کورٹ لے کے جائیں گے، اس کے اوپر انہوں نے عمل درآمد کر دیا۔ اب اس کی امپلیکیشنز ہوں گی، ایک تو ایک لیگل بیٹل چلے گی اور اس لیگل بیٹل کے اندر مختلف پوائنٹ آف ویو سامنے آئیں گے، میڈیا اس کے اوپر سٹوریز بھی کرے گا اور یہ ڈیبیٹ جو ہے اس کیس کے حوالے سے چل نکلے گی۔ اس پلیٹ فارم STH کے ذریعے میں بارہا آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ اس معاملے کو اگر آپ طریقے کے ساتھ ہینڈل کرتے تو شاید یہ اتنا ڈیمیجنگ آپ کے لیے نہیں ہوتا جتنا ڈیمیجنگ ثابت ہوا۔ محسن بیگ کے ایشو کو بنیاد بنا کر بہت سارے
قوانین کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی، قوانین کی تشریح عجیب طریقے سے کرنے کی کوشش کی، پی کا آرڈیننس کو تبدیل کر دیا گیا جس کے اوپر صحافی تنظیمیں، سول سوسائٹی، پاکستان کی سیاسی جماعتیں وہ سراپا احتجاج بن گئیں۔ اس کے اوپر جوڈیشری کے جو نمائندگان ہیں انہوں نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا، حکومت کو اس کے اوپر سبکی اٹھانی پڑی۔ تو یہ ایک سیٹ ہے جو اس کنٹروورسی کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہ کر کے جنریٹ کیا گیا۔ دوسرا ایشو یہ ہے کہ یہ ڈیبیٹ ختم نہیں ہوئی۔ مراد سعید کے گرد جو کنٹروورسی گھمانے کی کوشش کی گئی تھی، جس کو میں نے کنڈیم کیا ایس ٹی ایچ کے پلیٹ فارم سے، کیونکہ کسی کو گنجائش نہیں دینی چاہیے یہ کہ وہ لوگوں کی پگڑیاں خام خواہ اچھالتا پھرے، جو بھی حوالہ ہو۔ سیاسی تنازعات اور ڈیبیٹ اپنی جگہ پر، لیکن یہ جو وتیرہ ہے اس کو ہمیں اگر ختم نہیں کیا تو انتہائی ڈیمیجنگ ہوگا، اور میں مسلسل کہتا چلا آ رہا ہوں جن لوگوں نے نہیں مانا اب یہ وتیرہ ان کے گلے خود پڑا ہوا ہے۔ یہ کنٹروورسی دوبارہ سے چلتی رہے گی اور دوبارہ سے پینڈوراز باکس کھل جائے گا۔ اب اس کے اندر جب اس قسم کے دعوے آتے ہیں تو پھر وہ اپنا حصہ بھی ڈالتے ہیں کنٹروورسی کو طوالت دینے کے لیے۔ تو یہ نہیں ہے کہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کی عزت مجروح ہوئی ہے، اگر آپ کی ریپوٹیشن کو ڈیمیج کیا گیا ہے، اگر آپ کے اچھے نام کو بھٹا لگایا گیا ہے، تو آپ کے پاس قانونی کورس جو ہے وہ موجود ہے اور آپ کو وہ رستہ خود اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ رستہ اختیار کرنے کے بعد یہ کنٹروورسی کم ہوگی۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کنٹروورسی زیادہ بڑھے گی۔ پہلے بھی جب ریحام خان کی کتاب کے حوالے سے ٹی وی پر جو بات ہوئی تھی اس کو تو شاید کسی نے نہ سنا ہو، لیکن جب محسن بے کے گھر پہ ریڈ کیا گیا اور اس کے بعد اتنا بڑا مسئلہ کھڑا کیا گیا تو سب نے جاننا شروع کر دیا کہ اصل میں ایشو کیا ہے، اور ہم اس کتاب کے وہ پیجز پڑھیں جن کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے، اور کتاب کی سرکولیشن جو ہے آن لائن وہ ہزاروں کے بعد لاکھوں کے اندر پہنچ گئی اور یہ تمام کنٹروورسی پھیلتی گئی۔ اب دوبارہ سے چونکہ دعویٰ کیا گیا تو پھر یہ کنٹروورسی مزید پھیلے گی۔ تو ان اے اسٹرینج وے جو مقصد ہے کہ کسی طریقے سے اپنی عزت کو بچایا جائے، اور جس کسی نے ڈیمیج کیا ہے اگر اس کے خلاف کیس ثابت ہوتا ہے تو اس کو اس کی سزا دی جائے یا اس کو سمجھایا جائے قانونی طریقے سے، سزا کے ذریعے، جرمانے کے ذریعے، معافی کے ذریعے کہ آپ نے کام غلط کیا ہے، وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ یہ کنٹروورسی مزید چلے گی۔ لیکن دوبارہ یہ سوچنے کی بات ہے کہ جو روزانہ بیٹھ کر آپ لوگوں کو چور، ڈاکو، عادی جھوٹا، یہ میں آپ کے سامنے انفارمیشن منسٹر کا ٹویٹ رکھ دیتا ہوں۔ جب زلفی بخاری نے کیس جیتا تھا تو انہوں نے جو ٹویٹ کیا تھا وہ بڑا سوچا سمجھا ٹویٹ تھا۔ اس کے اندر جو ریحام خان نے معافی مانگی تھی اس کے اوپر انہوں نے کوئی کمنٹ نہیں کیا، لیکن انفارمیشن منسٹر نے جب ٹویٹ کیا تو اس کے اندر آخری جملہ آپ دیکھیں کہ یہ عادی جھوٹی ہیں، یعنی ہیبیچول لائر ہیں۔ اب یہ ڈیفیمیشن کے زمرے میں آتا ہے، تو آپ ڈیفیمیشن کے اوپر جب کمنٹ کرتے ہیں تو وہ خود ڈیفیمیٹری ہوتا ہے، تو اس طریقے سے کنٹروورسی کو آپ طوالت دیتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ مراد سعید نے اپنی طرف سے لیگل راستہ تو اختیار کیا، یہ لیگل ریکورس بھی ان کا ٹھیک ہے، لیکن اس سے کنٹروورسی کم نہیں ہوگی، اس سے کنٹروورسی مزید بڑھے گی، اور بار بار یہی بات دہرائی جائے گی کہ جس طرح لوگوں کی عزتوں کو اچھالنے کا بندوبست کیا گیا، آفیشیل پلیٹ فارم سے کیا گیا، ٹاپ موسٹ پوزیشن سے کیا گیا، منسٹریل پوزیشن سے کیا گیا، ایڈوائزرز کی پوزیشن سے کیا گیا، اور ٹرولنگ جس طریقے سے کی گئی سوشل میڈیا کے ذریعے جو ڈیلیبریٹ ہے، جس کو آپ فنڈ کرتے ہیں، جس کے لیے باقاعدہ ٹیمیں بیٹھی ہوئی ہیں، اس ماحول نے اب آپ کو گرفت میں لینا شروع کر دیا۔ تو اس ماحول میں جب آپ اپنے آپ کو ایک بڑا قانونی راستہ اختیار کرنے والا شہری ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بات بنتی نہیں ہے، وہ کنٹروورسی پھیلتی رہتی ہے۔ تو اب دیکھیں آنے والے دنوں میں ریحام خان کی کتاب اور اس کے حوالے جو ہیں اس نوٹس کی نسبت سے کتنے زیادہ مزید پڑھے جاتے ہیں، اور مراد سعید کا جو مقصد ہے کہ وہ اس تنازع سے نکل پائیں، اس نوٹس کے بعد وہ تنازع سے نکل پاتے ہیں یا نہیں۔ میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ جس طریقے سے جو ہوا کا رخ ہے، جس طریقے سے معاملات پاکستان میں بنائے گئے ہیں، اس کے بعد تو گنجائش بہت کم رہ گئی ہے کہ آپ اس قسم کے معاملات کو میڈیا میں گھسیٹتے بھی رہیں اور پھر یہ بھی توقع کریں کہ یہ ریپوٹیشن کو ڈیمیج کرنے والا میٹیریل پھیلے گا نہیں۔